میم سے محبت ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سبیکا کی لاپرواہی کی وجہ سے موہت پول میں گر گیا اور وہ اسے ملازموں کے سہارے چھوڑ کر خود آفس کے کام کے لیے چلے گئی، اور اب یہاں پر موہت کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا۔ اور یہاں طلحہ احمد کو جب موہت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ جس بے تابی سے ہاسپٹل بھاگتا ہے اور پھر موہت کی حالت دیکھنے کے بعد وہ اپنا سارا غصہ سبیکا پر نکالتا ہے کہ اگر موہت کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ سبیکا اس کے یوں چلانے پر ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گھر جا کر بھی وہ موہت کی حالت کے بارے میں ایک بار بھی فون نہیں کرتی طلحہ کو، کیونکہ اس نے سب کے سامنے ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر اس کو ڈانٹا، اسی وجہ سے وہ طلحہ سے ناراض تھی۔ ایسے میں اس کی ماں اسے منانے کی کوشش کرتی ہے کہ غلطی بھی تمہاری تھی، تم اگر اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی تھی تو بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ طلحہ کو یوں غصہ کرنا بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں فون کرنا چاہیے، اسے موہت کے بارے میں پوچھو اور طلحہ سے معافی بھی مانگو۔ ایسے میں سبیکا غصے سے کہتی ہے کہ موم، اس نے سب کے سامنے ہاسپٹل میں مجھے اتنی باتیں سنائی، کیا کیا نہیں بولا، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں طلحہ کی خوش آمدید کروں؟ نہیں موم، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی سیلف رسپیکٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ وہ اکڑی رہے اسی طرح، اب سب یہی چاہتے ہیں کہ ناراض رہے طلحہ سے اور دور رہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ روشی کو اطلاع ملتی ہے موہت کے ہاسپٹل میں ہونے کی، تو وہ اس سے رہا نہیں جاتا، وہ فوراً سے پہلے اسے ملنے پہنچ جاتی ہے، اسے بہلاتی ہے کہ آپ تو بہت بہادر بچے ہیں اور آپ جیسے بہادر بچوں کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں موہت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی روشی کی وجہ سے، اور یہ دیکھ کر طلحہ احمد خاموش بیٹھا بس دیکھتا رہا۔ ایسے میں روشی موہت سے جانے کی اجازت مانگتی ہے کہ میں پھر آؤں گی آپ سے ملنے، ابھی مجھے ضروری کام ہے گھر پر، میں چلتی ہوں۔ ایسے میں وہ روشی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ نو روش، نہیں جاؤ۔ روشی آنکھوں میں آنسو لیے طلحہ احمد کو دیکھتی ہے جو اسے دیکھتے ہی نظریں چرا لیتا ہے، لیکن آیت مزید یہاں رک کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی، اسی لیے موہت کے بعد ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایسے میں طلحہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے روکتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ موہت کے لیے کچھ دیر رک جاؤ، آپ کو دیکھ کر وہ کافی خوش ہوا ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ جس پر روشی جواب دیتی ہے کہ مجھ جیسی لاپرواہ، غیر ذمہ دار اور نان سیریس لڑکی اس بچے کا کیا خیال رکھے گی؟ اس کا خیال تو آپ اور سبیکا رکھ سکتے ہیں اور کافی اچھا رکھ رہے ہیں۔ طلحہ احمد سر جھکا لیتا ہے کیونکہ روشی کی باتیں تو سچ ہی ہیں۔ ایسے میں وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ میری آج انگیجمنٹ ہے، اور اس کے جانے کے بعد طلحہ احمد اور بھی زیادہ شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے کہ اتنی اچھی لڑکی اس نے اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ وہ خود کو کوستا ہے کہ وہ واقعی چاہے جانے کے لائق نہیں تھا۔ ادھر عابد صاحب کو جب پتہ چلتا ہے موہت کے بارے میں تو وہ بھی فوراً ہاسپٹل پہنچتے ہیں، اور یہاں پر طلحہ دکھی ہو کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ موہت تو سبیکا کے گھر جانا بھی نہیں چاہتا تھا، میں نے اسے زبردستی بھیجا، میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے موہت سفر کر رہا ہے۔ ادھر آیت گھر پہنچتی ہے جہاں پر اس کی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ وہ آ کر بے دلی سے اپنے سسرال سے آیا ہوا جوڑا پہن کر گھر پر ہی ہلکا پھلکا تیار ہو کر بیٹھی ہے، اور اس کی اس حالت پر ماہی کو بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اگر یہاں ارسلان کی جگہ طلحہ احمد ہوتا تو روشی کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی ہوتی۔ ماہی اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہے، اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہتی ہے کہ روشی اگر تم نے ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اب اپنے دل کو اس فیصلے پر راضی بھی کر لو، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم ارسلان سے ایک بار مل لیتی، اسے دیکھ لیتی۔ جس پر آیت جواب دیتی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ جیسا بھی ہے میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شارق ارسلان کے گھر والے رسم کے لیے روشی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے میں روشی بھی تیار ہو کر اپنی بہن اور پھپھو کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ رہی تھی۔ ایسے میں نظر اٹھا کر شارق کو دیکھتی ہے تو اس کے پاؤں وہیں پر فریز ہو جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی شارق کو دیکھ کر، اور شارق کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ ہوگی۔ روشی نہ گھر والوں کو بتا سکتی ہے کہ یہ لڑکا کون ہے، اور نہ ہی عین وقت پر اس منگنی سے انکار کر سکتی ہے۔ ہر ایک نے کہا کہ وہ لڑکے کو دیکھ لے، لیکن اپنی ضد میں آ کر روشی نے اپنے ساتھ بہت غلط کر لیا۔